او کون ابو بکر جڑا نبی تو بغیر ٹردا کوئی نہیں؟ کون ابو بکر جڑا نبی تو بغیر ہلدا کوئی نہیں؟ کون ابو بکر جدیاں راتاں بھی نبی دے نال گزر دیاں نے، جدے دن بھی پیغمبر دے نال گزر دے نے؟ اج جو ابو بکر جدو نبی دا مصلی خالی ویکھ دے، صدیق دیاں آنکھیاں چو تھرو جاری ہو جاندے نے۔ فاروق اعظم فرماندے نے ابو بکر یار پریشان ہون دی لوڑ نہیں، آج نبی نے تینوں۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَمُرْشِدَنَا وَمَخْدُومَنَا وَإِمَامَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلاة تقول للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او کما قال علیہ الصلاة والسلام حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم باواز بلند درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مالک لم یزل دا فضل اور دی رحمت ہے کہ او ذات سانو بار بار اپنے دربار عالیہ دے اندر آن دی توفیق عطا فرماندی ہے۔ یہ فقط او دے فضل نال ہوندا ہے، انسان دا کوئی عمل نہیں ہوندا۔ میرا رب جنوں 70 مرتبہ محبت دی نظر نال ویکھدا ہے، انہوں اپنے دربار عالیہ چ آن دی توفیق عطا فرما دیندا ہے۔ جمعۃ المبارک دا دن اور بڑا ہی بابرکت وقت، حسب وعدہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع دے مختصر گفتگو دا ارادہ رکھتا۔ اللہ دی بارگاہ چ دعائے مالک کائنات اپنی خصوصی رحمت فرمائے اور سانو ذکر مصطفیٰ محبت نال سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات نے اس کائنات نو عدم تو وجود بخشیا ایک ہستی دی وجہ تو جنوں آمنہ دا لال کہندے نے۔ فرمایا میرے محبوب سب کچھ میں تیرے واسطے بنایا ہے اور تینوں میں اپنے واسطے بنایا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے اور میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے 63 سال بڑی ہی مشقت، پریشانی، مصائب، آلام دے اندر گزار دیا ہویاں 63 سال دا عرصہ مکمل فرمایا۔ آج میرے محبوب علیہ السلام حجت الوداع دے موقع تے اپنے یارانو جمع فرماندے نے اور جمع فرما کے اونا دے نال ایک گفتگو فرماندے نے اور وہ گفتگو ایسی فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے دیوانیوں، مستانیوں، آج تسی مینو اس وسیع و عریض میدان دے اندر دیکھ رہے ہو، اگلا سال آئے گا، حج دا موسم آئے گا، لیکن توانوں کملی والا نظر نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام دے خطبے نو سن کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم ہو گئے۔ اسے عالم دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور اللہ دا قرآن آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آکے عرض کر دینے، آقا اللہ دا قرآن آ گیا ہے، میں رب العالمین دے قرآن دے آیت مبارکہ لے کے آ گیا۔ آقا فرمان دینے جبریل کیڑی آیت ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ دے قرآن دی اس آیت نو میرے پیغمبر دے سامنے تلاوت شروع کر دیتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ لَكُمْ وَأَتْمَمْتُ لَكُمْ۔ اے میرے محبوب آج میں قرآن دی اس آیت نو لے کے آیا۔ اے آقا علیہ السلام فرما دینے اے قرآن دی آیت مبارکہ کی کہن دیئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے آقا اللہ رب العزت نے آج دے دن توڑے تے دین کامل کر چھڑے آئے، دین اسلام مکمل کر دیتے ہیں، سونے اعمال مکمل ہو گئے نے، فرائض مکمل ہو گئے نے۔ اے میرے محبوب رب العالمین دی طرفوں قرآن دی آیت مبارکہ اتر گئی ہے، میرے پیغمبر دے قرآن دی آیت مبارکہ آئی۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت دے نال جدو دی تلاوت فرمائی، ایک کونے دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خوشی دا مظاہرہ کر رہے نے، ایک دوسرے دے نال گلے مل رہے نے، معانقہ کر رہے نے، مبارک بادیاں دے رہے نے۔ اس عالم دے اندر ایک کونے دے اندر ایک ہستی بیٹھی ہے جنہوں رازدار نبوت کہندے نے، جنہوں پیغمبر دا رازدار کہندے نے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو قرآن دی آیت سنی، ابو بکر دیاں آنکھیاں چو آنسو آنے شروع ہو گئے، تاہاں مار کے رونا شروع کر دیتا۔ صحابہ قریب آندے نے کہندے نے ابو بکر آج تے خوشی دا دینے، بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، بڑے مسائل برداشت کیتے نے، بڑے مسائل دا سامنا کوئیتا ہے، آج رب نے دین مکمل کر چھڑے ہے، اللہ نے قرآن مکمل کر چھڑے ہے، رب نے اسلام مکمل کر چھڑے ہے، آج تے خوشی دا دینے۔ ابو بکر کہندے نے یارو تو انو نہیں پتا آج تے انسو بہان دا دینے مطلب کیے۔ فرمایا جدو نبی جس مقصد واسطے آندے، پیغمبر جیڑا مشن لے کے آندے، نبی جیڑا پروگرام لے کے آندے، پیغمبر جس مقصد واسطے آندے، جدو مقصد پورا ہو جاندے اللہ اپنے نبی نو اپنے کول بلا لیندے نے۔ آج دی آیت میں نو تے تینو دس رہی ہے لوگو سرکار دے وصال دا ویلا نیڑے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا صحابہ نے جدو ابو بکر دی فراست ویکھی حیران رہ گئے، اچھا حضور دے وصال دا ویلا قریب آ گیا۔ فرمایا تسی نہیں حضور دی گفتگو سنی، آقا فرماندے نے اگلا سال آئے گا، حج دا موسم بھی آئے گا تو انو میں نظر نہیں آواں گا۔ دا مطلب کہ حضور دے جان دا ٹائم آ گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرائض حج مکمل کر کے آقا واپس مدینہ الرسول تشریف لے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نو آقا نو بخار آ گیا، میرے پیغمبر دی طبیعت خراب ہو گئی۔ اصحاب رسول ویکھ رہے نے حضور علیہ السلام حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین دے اندروں ایک مومنہ دی امائیں انہ دے گھر دے اندر نے کہ آقا علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ میرے نبی دی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ آقا علیہ السلام کو لو اٹھیا نہیں جا رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام تے وشی تاری ہو جان دیئے۔ ادھروں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر اذان کہندے نے، جدوں حضرت بلال نے اذان کہی نماز دا وقت آ گیا، آقا تشریف نہیں لے آئے۔ پیغمبر دے صحابہ بار بار حجرہ مبارک دی طرف دیکھ رہے نے، لیکن آقا علیہ السلام تے غشی تاری ہون دیئے، پھر ہوش آن دیئے۔ حضرت بلال چلے اور آقا دے دربار عالیہ تے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑے دیوانے انتظار کر رہے نے، سونیاں تسی تشریف لے آؤ، آقا نماز دا ویلا ہو گئے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت دیکھیا طبیعت نہیں سمجھ رہی تو میرے مصطفیٰ نے ایک کوئی جملہ بولیا۔ آقا فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو جا کے کہہ دیو میری امت نو نماز پڑھا دے۔
میری اور تواڈی اماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کے کھڑیاں ہو گئیاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا بڑے نرم دل نے رقیق القلب نے جدوں مصلی نبوت نو خالی دیکھن گے میرے محبوب اس وقت تو برداشت نہیں کر سکن گے، سونیا عمر نو کہہ دیو نا، آقا کسے اور نو کہہ دیو نا، میرے پیغمبر دی زبان نبوت جو جملہ نکل دے، آقا فرما دینے عائشہ تینو پتہ ہونا چاہی دے، جس قوم دے اندر ابو بکر موجود ہوئے میں نبی کسے اور نو مسلح تے آن دیاں اجازتہ نہیں دے سکتا۔ آج اگر کوئی کہے ابو بکر ایویں مسلح تے چلا گیا، سجنا اے کسے ہور دا مسلح نہیں، اینو مصطفیٰ دا مسلح کہندے نے، اے کسے ہور دا مسلح نہیں، اینو مسلح نبوی کہندے نے، اے کوئی عام مسلح نہیں، اے مسجد نبوی دا مسلح ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آقا علیہ السلام اعلان فرما دیندے نے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے اصحاب رسول صفا دے اندر کھڑے نے، حجرہ مصطفیٰ دی طرف دیکھ رہے نے، حضرت بلال اگے بڑے، ابو بکر بیٹھے انتظار کر رہے نے، حضرت ابو بکر نو جا کے کہندے نے، ابو بکر تینو مبارک ہوئے، آج نبی دا مصلی تیرے سپرد ہو گیا ہے۔ ابو بکر آج تیرے سپرد پیغمبر دا مسلح ہو گیا ہے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر میرے مسلح تے کھلو جانا۔ او سجنا او کون ابو بکر جیڑا نبی تو بغیر ٹردا کوئی نہیں، کون ابو بکر جیڑا نبی تو بغیر ہلدا کوئی نہیں، کون ابو بکر جدیاں راتاں بھی نبی دے نال گزر دیاں نے، جدے دن بھی پیغمبر دے نال گزر دینے۔ آج جو ابو بکر جدو نبی دا مسلح خالی ویک دائے، صدیق دیاں آنکھیاں چوتھرو جاری ہو جاندے نے، فاروق اعظم فرمان دینے ابو بکر یار پریشان ہون دی لوڑ نہیں، آج نبی نے تینو اس مسلح دا وارث بنا چھڑیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلح نبوت تے آئے، توجہ جڑا والا دے مسلمانوں کیسا منظر ہوئے گا کہ نبی دا مسلح ہوئے اور کھڑا اتھے ابو بکر صدیق ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر مسلح تے آئے، صحابہ دیاں صفاں سدیاں ہو گئیاں، ادھروں صدیق نے نیت بنی، ادھروں میرے آقا علیہ السلام وشی تاریے حضور نو ہوش آیا، میرا مصطفیٰ دے قریب حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس موجود نے، حضور فرماندے نے علی ذرا مینوں اٹھاؤ اور میں چاہنا کہ آج میں ابو بکر دے نال کھلوماں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس دونوں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے آقا نحیف قدمہ دے نال مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے تے حضور نے دیکھے آپ صفاں لگیاں ہوئیاں نے۔ میرے معزز سامین جدوں میرے آقا مسجد نبوی داخل ہوئے تے صحابہ فرماندے نے قریب سی کہ ساڑیاں نمازاں ٹوٹے جانیاں، اس واسطے کہ نبی نو اللہ نے خوشبوئیو عطا فرمائی سی۔ میرے پیغمبر نے جو ہی حجرہ مبارک دا پردہ ایک طرف کیتا، پورے مسجد نبوی خوشبو دے نال اور میرے نبی دے چہرہ انور دی مسکراہٹ دے نال روشن نظر آ رہی ہے۔ آقا آگے بڑھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلح تو پیچھے ہون لگے، میرے محبوب علیہ السلام اگے بڑھے، آقا فرماندے نے ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا ہو جا، میں محمد تینوں پیچھے کرن نہیں، میں تینوں جمان واسطے آیا ہوں۔ ابو بکر میں اس مسلح تے کھڑا کر کے
امت نو دسنا چاہنا دنیا والے ہو ابو بکر خود نہیں کھڑا ابو بکر نو تھپکی دین والا محمد الرسول اللہ نظر آ رہا ہے میرے آقا آگے بڑھے حضرت ابو بکر پیچھے ہون لگے حضور نے روک دیتا میرے آقا آگے کھڑے ہوئے ابو بکر میرے نبی دے پیچھے کھڑے ہوئے آقا نے صدیق نو نماز پڑھائی صدیق نے امت نو نماز پڑھائی پہلی نماز میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ نو دس دیتا اے میرے صحابہ میں صدیق نو تواڈا امام بنا چھڑیا ہے میرے پیغمبر دی مبارک زندگی دے اندر 17 نمازاں جس ہستی نے پڑھائیاں انہوں دنیا ابو بکر صدیق کہندی ہے وہ مصلی مصطفیٰ دا میرے پیغمبر نے ابو بکر نو خود مصلی تے کھڑا کیتا آقا علیہ السلام دی طبیعت دن بدن خراب ہوندی جا رہی ہے حضور علیہ السلام آج جس وقت میرے پیغمبر دی طبیعت زیادہ خراب ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا کل کس میری بیوی دیواری ہے چونکہ میرا پیغمبر انصاف کرنے واسطے آیا سی میرا نبی نا انصافی کرنے واسطے نہیں آیا آقا علیہ السلام نے پھر سوال کیتا کل کس دیواری ہے پھر سوال کیتا کل کس دیواری ہے میرے پیغمبر دا ذوق سی میں اپنی زندگی دے آخری ایام صدیق دی بیٹی صدیقہ دے گھر چ گزارا میرا پیغمبر ابو بکر صدیق نال بھی محبت کردا ہے تے ابو بکر دی بیٹی عائشہ صدیقہ نال بھی محبت کردا ہے حضور علیہ السلام نے جس وقت اس انداز نال سوال کیتا تے اج ساریاں ماواں کٹھیاں ہو گئیاں کیونکہ میرے پیغمبر دیاں 9 ازواج موجود سن جدوں میرے پیغمبر دا وصال ہویا ساریاں اماں کٹھیاں ہو کے سرکار دی بارگاہ عرض کردیاں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا حق چھڑ دیاں وا او سونیا اگر تہاڈا دل کردا اے اماں عائشہ دے گھر دے اندر رہنو سانو کوئی اعتراض نہیں میرے محبوب علیہ السلام ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر تشریف فرما ہو گئے آج میرے پیغمبر اماں دے حجرے دے اندر آ جاندے نے او حجرہ عام نہیں بڑی عظمت والا او حجرہ عام نہیں بڑی بلندی والا او حجرہ عام نہیں بڑی رفت والا آج میرے پیغمبر حجرہ عائشہ دے اندر تشریف لے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مبارک دن بدن خراب ہوندے چلے جا رہی ہے مصلی نبوت حضرت ابو بکر صدیق دے حوالے نظر آندے آج میرے آقا نو ہوش آیا میرے پیغمبر نے ویکھیا اصحاب رسول نماز حضرت ابو بکر دے پیچھے پڑھ رہے نے میرے پیغمبر اگے بڑھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ دا دروازہ کھولیا آقا علیہ السلام نے پردہ ایک طرف فرمایا صحابہ نو ویکھیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے تصور دے اندر سوال کیتا ہوئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی ویکھ رہے ہو آقا نے فرمایا ہوئے گا اے عائشہ دنیا دے اندر جس طرح کسان اپنی فصل نو ویکھ دائے میں محمد بھی آج اپنے پونجے نو ویکھنا چاہنا وا میں ویکھنا چاہنا آج ابو بکر دے پیچھے کیا علی بھی نماز پڑھ دا پیا ہے ابو بکر دے پیچھے عمر بھی نماز پڑھ رہا ہے ابو بکر دے پیچھے حسن و حسین بھی نماز پڑھ رہے نے ابو بکر دے پیچھے کیا میرے دیوانے تے مستانے کھڑے نظر آ رہے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے طائرانہ نظرہ دے نال مسجد نبوی دا نظارہ فرمایا اور میرے پیغمبر دا دل خوش ہو جاندہ ہے اس واسطے کے سجنا جدوں کسان نو نظر آندہ ہے میری فصل پکی ہوئی ہے آج میرے مصطفیٰ نو نظر آ رہا ہے اے او لوگ نے جڑے دنیا دے اندر جنت دے مالک بن گئے نے اے او لوگ نے جنہ دے بارے میرے رب نے فیصلہ سنا چھڑے ہے
اولائکا ہم المؤمنون حقا، اے او لوگ نے جنہاں دے بارے میرے رب نے فیصلہ کر چھڑے، اولائکا ہم الفائزون، اے او لوگ نے جنہاں دے بارے میرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، اولائکا ہم المہتدون، اے او لوگ نے جنہاں دے بارے میرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، میں رب نے انہوں دنیا چ بھی کامیاب کر دیتا، کل جنت انہاں دا مقدر بن گئی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی پونجی نو ویکھیا، میرے نبی نے اپنی فصل نو تیار ویکھیا، اور ویکھیا کہ ہاں جنہوں میں مسلح تے کھڑا کیتا ہے سارے او دے پیچھے کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ آج اگر کوئی کہے پیغمبر دے صحابہ ابو بکر تے متفق نہیں سن، انہاں نو ویکھنا چاہی دے کہ دیکھو میرا نبی حالے میرے پیغمبر دا وصال نہیں ہویا، لیکن میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ ابو بکر دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتے نظر آ رہے ہیں۔ انہاں دے اندر حضرت علی بھی نے، حضرت فاروق اعظم بھی نے، حضرت ابو ہریرہ بھی نے، پیغمبر دے دیوانے آج میرے نبی دے صحابہ حضرت ابو بکر دے پیچھے کھڑے نے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے پردہ آگے کر دیتا۔ آقا تشریف فرما ہوئے، پھر میرے محبوب علیہ السلام دی طبیعت بگڑ گئی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، دنیا والے ہو پھرو ویلا آ گیا جس ویلے نو ویکھن واسطے ساڑیاں اکھاں موجود سن، لیکن ساڑے دل بڑے پریشان سن۔ میرے پیغمبر نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا، فرمایا بیٹے میرے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا ہے، میں دنیا تو چلا جاواں گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے جدو یہ جملہ سنیا، یہ فاطمہ واسطے او جملہ سے جیڑا حضرت سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میرا جگر پارا پارا ہو گیا، میری آنکھاں چو آنسو آئے، میرے محبوب نے میرے ابا نے میں نو سینے نہ لایا، اور آقا علیہ السلام نے دوسرا جملہ بولیا، فرمایا فاطمہ میں جدو دنیا تو چلا جاواں گا، سب تو پہلے جدے نال میری ملاقات ہوئے گی او فاطمہ تُویوں ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام دے اس جملے نو سن کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرائیاں، پھر میرے پیغمبر نے حضرت علی نو بلایا، فرمایا علی میرے جان تو بعد میری بیٹی دا بھی خیال رکھنا، میرے نواسیاں دا بھی خیال رکھنا، حقوق اللہ حقوق العباد دا خیال رکھنا۔ پھر آخر دے اندر میرے مصطفیٰ نے حسن و حسین نو بلایا، اللہ اکبر کبیرہ، فاطمہ نو بلایا نبی نہیں رویا، علی نو بلایا نبی نہیں رویا، جدو حسن و حسین آئے مصطفیٰ سینے نہ لا کے رج رج روندہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نو پتا سی ایک نو زہر دیتا جائے گا، دوسرے نو کرب و بلا دے میدان دے اندر بے دردی نہ ذبح کیتا جائے گا۔ حضرت سیدنا حسن اور حسین نو سینے نہ لا کے آنسو بہائے۔ پھر میرے معزز سامعین آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے، میرے آقا اس انداز دے نال اپنا سر اقدس میرے سینے نہ لا کے آقا لیٹے ہوئے نے۔ کہہ دو سبحان اللہ، محبت نال آکھو ذرا۔ حضور علیہ السلام اس انداز نال فرمایا اے تھوڑی اور اے دے درمیان دے اندر میرے محبوب دا وجود اطہر ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت بیٹھیاں نے۔ اسے عالم دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالق کائنات فرماندے نے میرے یار نو جا کے میرا سلام آکھ دے۔ اچھی کہہ دیو، تھوڑی جی بولن دی عادت بناؤ ذرا،
محبت نال ذرا بار بار آکھنا نہ پوے خدا دی قسم ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گا ایسا ڈے تبلیغی بھائی کہن دینے اللہ جنت چ ایڈا بڑا درخت لا دین دینے 500 سال عربی کوڑا دوڑدا روے او دا سایہ ختم نہیں ہوندا چلو لالچ دالی آکھو آکھو تے صحیح نہ اچھی کو سبحان اللہ جنت چاہی دیئے او بولو چاہی دیئے جینو جینو چاہی دیئے اچھی آکھو سبحان اللہ اس واسطے کہ جنت انہوں ملے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا والے ہو اے جڑا سبحان اللہ ہے نا اے دی قدر تو انہوں مرن تو بعد پتہ لگے گی اس واسطے پریشان نہ ہویا کرو اللہ دے کارچ بیٹھے ہو خوشی خوشی بیٹھیا کرو میرے محبوب علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے سونے اللہ رب العزت سلام کہہ رہے ہیں تو انہوں خوشی نہیں ہوئی پھر کہہ دیو وہ اللہ دا سلام آیا آج اگر وزیر اعظم دا سلام آ جائے بندہ کپڑے پانے بھول جاندہ ہے آج اگر وزیر اعلیٰ دا سنیہ آ جائے بندہ جتی پانا بھول جاندہ ہے میرے مصطفیٰ نو رب دا سلام آ رہے ہیں حالے بھی تسی کنجوسی کر رہے ہو کہ دا سلام آ رہے ہیں تے تسی اگر محبت نہ لاکھو گے تے رب کہندہ ہے میں تو اڈے تے بھی سلام پیج دا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے بندے میرے دربار چاہ کے تم میری بارگاہ چ سجدہ کر میں رب تینوں سلوٹ کرانگا اس واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں رب دے سلام نو بڑی محبت نال ویکھداں حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے آقا مالک کائنات فرماندے نے سونے ایتھے رہنا ہے یا میرے کو لانا ہے اللہ اکبر کبیرہ علامہ اقبال کہندہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نہیں کہنا سبحان اللہ تھوڑا ذوق ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ حافظ صاحب تشریف لے آئے اللہ تعالی حافظ صاحب نو صحت عطا فرمائے اچھی کہہ دے ہو حافظ صاحب نے کوئی دشمنی تا نہیں محبت نہ لاکھو ذرا آج میرے پیغمبر نو سلام کے دا آ رہے ہیں اچھی بولو کے دا آ رہے ہیں اللہ دا کے دا آ رہے ہیں اللہ دا اللہ فرماندے نے سونیا رہنا چاہنا ہے یا میرے کو لانا چاہنا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے نہیں کیا میں اپنا پروگرام دستا اللہ رب العزت پاک محبوب فرماندے نے جبریل اللہ دی بارگاہ چ چلا جا سونیا کی کرن جاواں فرمایا میرے رب نو جا کے پوچھ کے آ ربا میں تیرے کو لانا چاہنا لیکن میری امت دا کی بنے گا اللہ اکبر کبیرہ آج میرا پاک پیغمبر دنیا تو میرے آقا تشریف فرما جا رہے نے آقا دے وصال دا ویلا آ گیا ہے لیکن میرے پیغمبر فرماندے نے جبریل میرے اللہ کو لوں پوچھ کے آنا ذرا میری امت دا کی بنے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے الہ العالمین تیرا محبوب اپنی امت دے بارے سوال کر رہے ہیں اللہ رب العزت فرماندے نے میرے مصطفیٰ نو جا کے کہہ دے سونیا امت نو میرے تے چھڑ دے میں جانا تیری امت جانے یا اللہ مطلب کی ہے اللہ فرماندے نے سونیا میں تیری امت نو ضائع نہیں کرانگا میرے پیغمبر میں تیری امت دے انج دا عذاب نہیں لے کے آوانگا جس طرح دے پچھلیاں قوماں دے عذاب آئے اوف جڑا والے دے مسلمانوں رب کعبہ دی قسم اے میرے پیغمبر نو ویکھ لانا آج باپ
دنیا تو جاندا ہے انہوں اولاد دی فکر ہوندی ہے اما دنیا تو جاندی ہے انہوں اولاد دی فکر ہوندی ہے یار دنیا تو جاندا ہے انہوں یاراں دی فکر ہوندی ہے اج محمد دنیا تو جا رہا ہے انہوں تیری میری فکر لگی ہوئی ہے او پیغمبر کہندے نے ربا انہاں دا کی بنے گا اللہ فرماندے نے سونیا تو بہت بڑی گل کر چھڈی ہے اے میرے محبوب میرے شیخ فرماندے سن حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ حضرت فرماندے سن لوگو تساں مقدراں والے ہو پیغمبر نے تہاڈا کنا خیال رکھیا اگر وہ نبی یہ گل نہ کہندا اج جس طرح دے ساڈے اعمال نے کوئی خنزیر بن جاندا کوئی سور بن جاندا کوئی باندر بن جاندا لیکن میرے محبوب نو اللہ رب العزت فرماندے نے سونیا میں انہاں نو ضائع نہیں کراں گا انہاں دیاں کوتاہیاں ہون گیاں میں تیریاں دعاواں نو سامنے رکھ کے انہاں دے گناہاں نو بھی نیکیاں جو بدل دواں گا آج جو پیغمبر دی دعائی ہے میرے محبوب علیہ السلام آج میرے پیغمبر نے اللہ دی بارگاہ چھے گارنٹی لے لئی کہ میری امت نال محبت کرنی ہے ہن میرے محبوب دی بارگاہ چھے حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی آگئے نال انہاں دے ایک فرشتہ بھی آگیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر خدمت ہو گئے اور دروازے تے آگے اجازتہ پہ مانگ رہے نے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی نے بی بی فاطمہ نے ویکھیا باہر کوئی دروازے تے اجازتہ مانگ رہے میرے آقا تے غشی تاریے حضور دی آنکھ کھلی حضرت سیدہ فاطمہ دی زبان چو جملہ نکل دے کون ہے اجازتہ منگن آلا میرا والد موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے تو اجازتہ منگ رہے ہیں کون ہے جدو انہا جملہ میرے مصطفیٰ نے سنیا آقا دی آنکھیاں چو آنسو آگئے فرمایا فاطمہ بیٹے تو میری بیٹی ہیں تو میری لخت جگر ہیں تو میرے جگر دا ٹکڑا ہیں لیکن فاطمہ تینوں پتہ ہے آج تیرے ابا دے دروازے تے کون آیا ہے جیڑا ماما نو پترہ تو جدا کر دیندہ ہے آج تیرے باپ دے دروازے تے کون آیا ہے جیڑا یار نو یار تو جدا کر دیندہ ہے آج تیرے باپ دے دروازے تے کون آیا ہے جیڑا امیر لوگاں دے کرانو برباد کر دیندے آج تیرے ابا دے دروازے تے کون آیا ہے او ہستی آئی ہے جیڑا آدم کول گیا اجازتہ نہیں منگیاں جیڑا نوح کول گیا اجازتہ نہیں منگیاں جیڑا ابراہیم کول گیا اجازتہ نہیں منگیاں جیڑا موسیٰ دے کول گیا اجازتہ نہیں منگیاں جیڑا یعقوب تے یوسف دے کول گیا اجازتہ نہیں منگیاں اے تیرے بابا دا دروازہ ہے کہ آج اسرائیل بھی بغیر اجازت تو اندر نہیں آ سکتا اماں نے جو جملہ سنیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت فاطمہ دی آنکھ چو آنسو آئے میرے مصطفیٰ نے سینے نہ لایا فرمایا تھی اے اسرائیل ہے جیڑا بغیر اجازت تو محمد دے دربار چ نہیں آ سکتا اللہ اکبر کبیرہ تیرے ابا دی شان ہے حضور علیہ السلام فرماندے نے اسرائیل اندر آ جاؤ اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف لے آئے جس وقت اندر آگئے حضور علیہ السلام دی بارگاہ چرز کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نال ایک فرشتہ ہے جیدہ نام اسماعیل ہے سونیا اے معراج دی رات بیت المقدس دے اندر انہیں تواڈی زیارت کیتی سی آج جیدہ دل کردہ سی میں حضور نو ویکھنا چاہنا تے سونیا میں انہوں نال لے کے آیا ذرا محبت انہ ول کرو ایدے نال محبت ول ویکھو میرے محبوب فرما دینے اچھا اس تو بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڈر ہے اللہ رب العزت فرما دینے میرے محبوب نو پوچھ لینا سونیا کی حکم ہے آقا فرما دینے اسرائیل اپنا کام شروع کر دے روایات دے اندر آندھے جڑا والد مسلمانوں
کیسا منظر ہوئے گا. اج دو جہانہ دا بادشاہ ساری کائنات چھتے واسطے بنائی, اج جو دے تے آخری وقت آ گیا. میرے محبوب علیہ السلام دے وصال دا وقت آ جاندے. حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اجازت لے کے آقا علیہ السلام دی روح اقدس نو آج جس وقت کٹنا شروع کر دینے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گود دے اندر موجود نے. حجرہ عائشہ دے اندر میرے آقا موجود نے, اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے میرے پیغمبر دی روح مبارک نو کٹنا شروع کیتا. جس وقت کٹ رہے نے اماں فرماندیاں نے میرے محبوب علیہ السلام دی زبان تے جملہ جاری ہے, اللہم فی الرفیق الاعلی, اے میرے مولا مینوں اوتھے پہنچا دے جتھے نبیاں دیاں روحاں موجود نے. اے میرے مولا مینوں اس مقام تے پہنچا دے. میرے محبوب علیہ السلام دا ہاتھ مبارک اس طرح, اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ آج میں نبی دنیا تو جا رہے ہیں لیکن میں دنیا نو دس کے جا رہے ہیں. لوگو میں امت نو ایویں نہیں چھڑ کے جا رہے ہیں, میں امت واسطے بڑا کچھ چھڑ کے جا رہے ہیں. حضور علیہ السلام دی روح مبارک جس وقت کٹنے شروع کیتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اسرائیل مینوں تکلیف ہو رہی ہے. او سجنوں کیسا منظر